یہ واقعہ تب پیش آیا جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ میری عمر بامشکل اس وقت 17 سے 18 سال ہوگی۔ مجھے اچانک اپنے گاؤں جانا پڑا، اپنی نانی اماں کے پاس۔ میں لاہور سے تو جلدی روانہ ہوا، لیکن راستے میں بس خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ جب شہر پہنچا تو جو گاڑی گاؤں جاتی تھی، آخری گاڑی بھی نکل چکی تھی۔ میں بہت ہی پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ رات کی تاریکی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ میں سوچ میں تھا کہ کیا بنے گا کہ اچانک ایک گاڑی آئی جو کہ گاؤں کی طرف ہی جا رہی تھی۔ میری جان میں جان آ گئی اور میں بیٹھ گیا۔ شہر سے گاؤں کا 30 منٹ کا راستہ تھا، جو کہ پل بھر میں ہی طے ہو گیا۔ اب گاڑی نے مجھے گاؤں کے سنسان راستے پر اتار دیا، جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ٹڈیوں کی آوازیں دور سے اور گیدڑ کے بولنے کی آوازیں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اوپر سے درختوں کے گھنے جھنڈ میں 2 کلومیٹر کا فاصلہ اور جھنڈ کے درمیان گھنے درخت، دل اچھل کر باہر آ رہا تھا۔ ہمت جواب دے رہی تھی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ درختوں کے جھنڈ والے راستے پر جاؤں۔ مجھے خوف نے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سردیوں میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ خیر میں ہمت کر کے اس بھیانک کالی رات میں درختوں کے جھنڈ والے راستے کی طرف چلنا شروع کیا، جیسے کسی نے میرے پاؤں پر بیڑیاں ڈال دی ہوں، ایسے لگ رہا تھا۔ خیر میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہمت کر کے آگے بڑھا۔ کچھ دور ہی گیا ہوگا تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرا سر گھوم رہا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ دن کے وقت اس راستے سے گزرا تھا۔ آج پہلا موقع تھا جو میں رات کو اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اوپر سے نانی اماں کی جن بھوت کی کہانیاں دل و دماغ میں اس بری طرح سرایت کر چکی تھی کہ دل دہل رہا تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، ڈر میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ 1 کلومیٹر یہ درختوں کا جھنڈ تھا۔ راستے کے دونوں طرف خوفناک جنگل نما جھنڈ تھے۔ میری جان نکالنے کے لیے یہ کافی تھا۔ خیر میں کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالے سیاہ لباس میں ملبوس آدمی درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوا۔ بہت ہی اس کا لمبا قد تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا ہے، لیکن میں نے فوری خود کو سنبھالا تو اس کی آواز آئی، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی باروب آواز نے مجھ پر کپ کپی طاری کر دی۔ میں اسے بمشکل سب بتا پایا کہ میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں اور راستے میں دیر ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈرو نہیں، میں بھی اگلے گاؤں میں ہی جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میری آواز بند ہو چکی تھی کہ میں اسے پلٹ کر جواب دیتا۔ وہ میری حالت بھانپ چکا تھا، اس لیے تسلی دیتے ہوئے بولا، ڈرو نہیں، میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں۔ لیکن اس کے سیاہ لباس سے مجھے مسلسل ڈر لگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج گیا۔ خیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اب میرا ڈر آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اب باتیں کرتے کرتے گاؤں قریب آ چکا تھا۔ جیسے ہی گاؤں آیا، میری جان میں جان آئی۔ کالے لباس میں ملبوس آدمی، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس کی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے الوداع کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی لمحے تھوڑا سا آگے جا کر ہی غائب ہو گیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مدد کی، ورنہ اکیلا تو مر ہی جاتا شاید۔ اب گاؤں چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ تھوڑی دیر رک کر دیکھنے کے بعد میں نے گاؤں کا راستہ لیا۔ اس دن کے بعد میں نے خود سے عزم کیا کہ آئندہ اسی طرح رات کو کبھی اکیلا نہیں آؤں گا۔